کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں کوشش اور محنت کے بغیر، مجھے تو اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ہجوم کا حصہ نہ بنو۔ آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی ملازم کو ترجیح دیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکریاں نہیں۔ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ رشتے معصوم پرندے کی طرح ہوتے ہیں، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے توڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ آپ کا مجلس سے اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ ایک پنکھا چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑے۔ آپ کس لیے کتنے اہم ہیں یہ ہمیشہ وقت ہی بتاتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جاگنے والے پر غصہ آتا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، جو یقیناً دیکھنے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سوائے اللہ کی ذات کے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، انسان بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ ہم زندگی میں ضروری کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ کی جائے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ موبائل وائبریشن پر بھی لگاؤ تو وہ آواز آتی ہے، لیکن اذان کی آواز اسپیکر کے باوجود سنائی نہیں دیتی۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ استاد اور سڑک دونوں اپنی جگہ پر ہی رہ جاتی ہیں، مگر دوسروں کو اپنی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں
پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے جائیں، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھنا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقع کیجئے، کون جانے اس لمحے دنیا اس دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹی جاتی ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعض اوقات انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بشرطے یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ ہمارے اخلاقات غصے کی حالت میں کہیں دور چلے جاتے ہیں، دراصل وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔ جب انسان کا توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے انسانی عقل دبنگ رہ جاتی ہے اور ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے پہلے خوش نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ الفاظ بولنے سے پہلے انسان کے غلام ہوتے ہیں، بولنے کے بعد انسان کا الفاظ غلام بن جاتا ہے۔ ٹرسٹ نہیں مجھ پر، بس یہی ایک لائن بول کر نہ جانے کتنے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکل دیواریں یا کامیابی کا پل۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہترین دوا نہیں ہے۔ خود سے غافل کبھی نہیں ہونا کہ صرف ایک غلطی انسان کو تباہ کر دیتی بھی ہے، ساتھی تھا سب فرشتوں سے، جیسے آج شیطان کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو صدقہ دل سے اس کے لفظوں پر آمین کہیں، خلوص نیت کو جانیے